السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال تعالى في مقام آخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت پر احسان عظیم ہے، بالخصوص اہل ایمان کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور جن جن چیزوں کی ہمیں اور آپ کو حاجت تھی، ساری باتوں کو آپ نے کھول کھول کر رکھ دیا. بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ قرآن تھیوری بک ہے تو آپ پریکٹیکلی بک ہے. چلتے پھرتے قرآن تھے جس سے ساری دنیا روشنی حاصل کر رہی تھی. جب ہم نے اور آپ نے محمد الرسول اللہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کلمے کا جو تقاضا ہے مختصر انداز میں وہ یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے اس سے بجا لائیے، جن کاموں سے روک دیا ہے اس سے رک جائیے. تیسری چیز جو اہم ہے اور جس کا تعلق آج کے موضوع سے ہے وہ یہ کہ آپ نے جن باتوں کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کیجیے. مستقبل کی جتنی باتیں آپ نے بتا دی ہیں بالکل کریکٹ ہے، اس ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں، کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے اور ویسے ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور محبت مصطفیٰ میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیشین گوئی فرمائی ہے 1400 سال پہلے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کل کے لوگ بھی دیکھیں گے اور قیامت کی صبح تک لوگ دیکھتے رہیں گے. یعنی کتنی بڑی بات ہے بتائیے. تو ان میں سے جو ہم نے اشارہ کیا تھا آپ کو کہ امام مہدی، دجال اور قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، وہ ساری باتیں ابھی اپنے وقت پر آئیں گی. لیکن بڑی نشانیوں سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیوں پر اشارہ کرتے چلیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آپ نے بیان فرمایا اور جیوں کی تیوں آج آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان میں سے قیامت کی جو پہلی چھوٹی نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. آپ کا تشریف لانا نبی بن کر یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے اور سب سے پہلی نشانی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کی وفات بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک ہے. چاند کا پھٹ جانا یہ بھی اسی میں سے ہے. مال و دولت کی کثرت اور اس کا بہتات ہونا ہمارے ہاتھوں میں یہ بھی نشانی ہے. اور یہ بھی نشانی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی ہر معاملے میں پیروی کرے گی، جیسا کہ مشہور حدیث وارد ہے اس کے اوپر. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گمراہ اور ملحد لوگ حکمراں بنیں گے جو بڑے بڑے فتنے پیدا کریں گے اور مسلمانوں پر زبردستی قوانین نافذ کریں گے اور یہ صبح و شام اللہ کا غضب مول لیں گے. اسی طریقے سے جھوٹے اور فریبی پیشواؤں کا فتنہ ہے. اسی طریقے سے عورتیں تنگ عریاں لباس پہنیں گی، باوجود کہ پہنی ہوں گی لیکن ان کے جسم کا ساخت نظر آئے گا اور بعض تفسیر کے روشنی میں ان کا بدن بھی نظر آئے گا.
اسی طریقے سے لوگ پیٹ اور شرمگاہ کے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اور بھی مزید معلوم کرنا چاہیں، خون ریزی اور قتل کا عام ہو جانا، خون ریزی اور قتل کا عام ہو جانا، زنا اور شراب کی کثرت ہوگی، یہ ساری حدیثیں ہیں اپنے اپنے وقت پر، لیکن میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ علم دین اٹھ جائے گا، جہالت کا دورہ ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے امانت اٹھ جائے گا، امانت کے ادا کرنے والے بہت تھوڑے رہ جائیں گے، اور جو آدمی امانت دار نہیں ہوگا، پورے سماج علاقے میں لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ فلاں امانت دار ہے، جبکہ وہ امانت دار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، اور سچی گواہی دینے والا آپ کو نہ ملے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوگی، لیکن خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والا ایک بھی نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے لوگ وعدے کی پرواہ نہ کریں گے۔ دیکھ لیجئے، ساری باتیں فٹ ہے اپنی جگہ پر، آپ کو مطمئن کر دیں گے، فلاں وقت میں کل میں آؤں گا فلاں جگہ پر، آپ بھی مطمئن ہوں گے، جب آئے تو آئے نہیں وہ، دیکھیں۔ اسی طریقے سے قطع رحمی عام ہو جائے گی، لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے، اپنی والدہ کی نافرمانی کریں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت سے قبل جان پہچان والوں کو لوگ سلام کریں گے، جان پہچان والوں کو لوگ جس سے تعلقات ہے اسی کو سلام کریں گے، جبکہ سلام کا حکم سب کو ہے، پہچانیے یا نہ پہچانیے۔ اور ساتھ ساتھ مسجد کو لوگ راستہ بنا لیں گے، مسجد کو لوگ، واللہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے چلیے، جو چاند ہوگا موٹا ہو کر کے نکلے گا، چاند موٹا ہو کر کے نکلے گا، ایک رات کے چاند کو لوگ سمجھیں گے 2 رات کا چاند ہے یہ۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت لوگ سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے، اور ایسے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک سونگھی جائے گی۔ اسی طریقے سے خود غرضی عام ہو جائے گی، خود غرضی عام ہو جائے گی، یہ بخاری کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کا دورہ ہوگا، شرک کا دورہ ہوگا، بدعات کی کثرت ہو جائے گی، جھوٹ اتنی کثرت سے لوگ بولیں گے کہ پڑھے لکھے لوگ جھوٹ گڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائیں گے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ راتوں رات اپنا دین و ایمان بیچ ڈالیں گے، راتوں رات دین و ایمان بیچ ڈالیں گے، حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی۔ پیارے حبیب نے فرمایا، بخاری کے اندر حدیث ہے، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کو پرواہ نہ ہوگی کہ انہوں نے مال کہاں سے لیا اور کہاں سے کمایا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کی موت پر کثرت ہوگی، لوگ جو حال کو اپنا پیشوا بنائیں گے اور وہ ایسے ایسے فتوے دیں گے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بھی حقیقت یاد رکھیے، پیارے حبیب نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ اکبر، اچانک کی موت عام ہو جائے گی، اچانک کی موت عام ہو جائے گی کہ آدمی کچھ بھی وصیت اور کوئی بات نہ کر سکے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کے قریب قلم منتشر ہو جائے گا، قلم منتشر ہو جائے گا، جس سے ہم اور آپ لکھتے ہیں، لکھائی پڑھائی عام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر روایت کیا، کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب بات ہی بات رہ جائے گی، بات ہی بات۔ دیکھیے آج کس طریقے سے سارے لوگ اس طرح گپ شپ شروع کر چکے ہیں، عمل کم ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، بات ہی رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ایماندار آدمی اور اہل حق افراد اپنے سماج میں، اپنے گھر میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ وہ وقت بھی آ جائے گا کہ دیندار لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہو، وہ وقت قریب آ جائے گا۔ اور ایک اور نشانی یاد رکھیے، جب قیامت قریب آئے گی، لوگ دنیا سے حد درجے محبت کریں گے، موت سے بھاگیں گے، جہاد فی سبیل اللہ سے نفرت کریں گے۔ وہ حدیث معروف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے،
آپ نے فرمایا غیر قومیں تم پر ٹوٹ ٹوٹ کر حملہ کرنا شروع کر دیں گی جس طرح سے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کب ہوگی؟ کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ تمہاری حالت خس و خاشاک، جو آپ نے پانی پر دیکھا ہوگا لکڑی کے ٹکڑے وغیرہ تیر رہے ہوتے ہیں، تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی، تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی جسے پیارے حبیب نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا وہن تم کو لگ جائے گا۔ کیا لگ جائے گا؟ وہن لگ جائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کو پسند کرنا شروع کر دو گے، دنیا میں رچ بس جاؤ گے، موت کو ناپسند کرنا شروع کر دو گے۔ آئیے اور بھی کچھ نشانیاں بتا دوں سرسری طور پر۔ ان میں سے ایک نشانی ہے کہ گاڑی کار عام ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کبھی آپ نے غور کیا اس نشانی کے اوپر؟ میں آپ کو اسپیشل بتا رہا ہوں، کیوں؟ یہ گاڑیوں کا زمانہ ہے، کار کا زمانہ ہے، مرسیڈیز کا زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیمری کا زمانہ ہے، لیکن اس کی پیشن گوئی تو پہلے آپ کر کے چلے گئے۔ وہ حدیثیں آپ نے نہیں سنی ہوں گی، لیکن میں آپ کو اسپیشل بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک نشانی ہے قیامت کی کہ زبان مبارک سے ہمارے حبیب 1400 سال پہلے بتا کر چلے گئے۔ کار کا نام نہ لیا لیکن شکل و صورت اور ڈھانچہ ایسا بتا دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کے علاوہ پر فٹ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آئیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وَلَا تُتْرَكَنَّ الْقَلَاصِ، لوگ اونٹ کو چھوڑ دیں گے، لوگ اونٹ کو چھوڑ دیں گے، فلا یسعى الیہا، اونٹوں کی طرف نہیں آئیں گے، سواری کے لیے بوجھ لادنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ رواہ مسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے، ابن عمر کی روایت ہے۔ گاڑیوں کے سلسلے میں بتائیے، گاڑی آج ہمارے حبیب کا سنیے، یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں بہت سے لوگ ہوں گے، یرکبون علی المیاثر، سوار ہوں گے کس پر؟ ایسی سواریوں پر جس میں نقش و نگار وغیرہ ریشم وغیرہ کے ہوں گے۔ آگے چلیے، یاتون ابواب المساجد، مسجد کے دروازوں پر اس پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایسی سواری ہوگی جیسے کہ آپ رحل سواری کو دیکھتے ہیں، اور ان کی شکل و صورت کیسے بتا دی؟ بالکل گھر کے طرح ہوں گے، بالکل گھر کے طرح ہوں گے۔ ایسی روایتیں کئی ایک ہے جس سے تمام علماء نے متفق علیہ یہ مسئلہ بتایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریشمی اور آرام، اور دیکھ لیجیے آپ ایسی ایسی گاڑیاں ہیں جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کا انداز اور سامنے ایسے زیب و زینت کے ساتھ لگایا ہوا ہے جیسے کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اس طرح کی درجنوں روایت ہے جس سے علماء نے متفقہ طور پر بتایا ہے کہ اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑیوں کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے، چونکہ گاڑیاں بالکل آرام دہ ہے، آدمی بیٹھتا ہے، ٹیک لگا کر بھی چلاتا رہتا ہے، اور اس کے بعد ان کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ بالکل گھر کی طرح ہوتی ہے۔ اور یہ مختلف الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اور آگے چلیے نا، یہ تو گاڑی کی بات رہی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ جوال اور بیجر بھی نکل جائے گا، جوال اور، یہ تو حدیثوں سے استنباط کا مسئلہ ہے نا۔ آپ ذرا غور کیجئے، ابو سعید خدری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں سے بات کریں گے، درندے انسانوں سے، اور یہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے، قیامت کے قریب بھی پیش آئے گا۔ ایک آدمی بکری چرا رہا تھا، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، ایک آدمی بکری چرا رہا تھا اور بکری کو بھیڑیا نے پکڑ لیا کھانے کے لیے۔ اس آدمی نے جو ہے پکڑا، کہا چھوڑو۔ بھیڑیا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اس طرح کیا کہہ رہا ہے؟ تم میری روزی کو نہ پکڑو، انسانی انداز میں بات کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میری روزی کو مت پکڑو، مت چھینو مجھ سے۔ آدمی تعجب کرنے لگا کہ بھیڑیا اور انسانی انداز میں بات کرنا۔ کہا جی یہ کوئی تعجب کی بات ہے، بھیڑیا ہی کہہ رہا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پیارے حبیب جو نبی الامیین ہیں، ان پڑھ کے نبی ہیں، وہ تو مدینے میں بیٹھ کر کے قیامت کی صبح تک کی خبر دے رہے، یہ کون سی تعجب کی بات تم کر رہے ہو آج؟ اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا پھر آ جائے گا کہ جانور کس طرح بات کریں گے؟ انسانی انداز میں بات کریں گے۔ لیجیے
اسی طریقے سے انسان سے بات کرے گا کون؟ جوتے کا تسمہ، جوتے کا قیامت کے قریب، یہ جوتا جسے باندھتے ہیں نا تسمہ، وہ بات کرے گا، اور ساتھ ساتھ جو بھی جوتے کے لوازمات ہیں، تسمہ ہے اور جوتے کے کپڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے انسانوں سے بات کریں گے قیامت کے قریب، اور آگے اس کے ران کا حصہ یا اس کی ران یہ خبر دے گی کہ آپ کے گھر میں آپ کے پیچھے کیا کیا ہوا ہے۔ لیجیے یہ جوال، علماء نے لکھا ہے، تعجب کی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی عام طور پر جو جوال رکھتا ہے وہ ران کے قریب ہی رکھتا ہے۔ کہاں رکھتا ہے؟ ران کے قریب ہی رکھتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف پہلے اشارہ فرما دیا ہے۔ کوئی بھی آدمی موبائل رکھنے والا دیکھ لیجیے، 90% سے بھی زیادہ کی بات کر رہا ہوں، وہ کہاں پہ رکھتا ہے؟ ران کے قریب ہی رکھتا ہے۔ بتائیے، یہ ساری باتیں انٹرنیٹ کی بھی خبر دے دیے۔ اللہ اکبر، بشرطے کہ ہم لوگ احادیث پر غور نہیں کرتے ہیں نا۔ انٹرنیٹ اور ڈش کا جو زمانہ ابھی چل رہا ہے، ایک بڑے عالم سے پوچھا گیا سعودی عرب میں، انہوں نے کہا بالکل پہلے اشارہ ہو چکا ہے۔ کیسے؟ کہا وہ لمبی حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جھوٹ بولے گا، ایسے ایسے فیمس لوگ ہو جائیں گے پیدا، جھوٹ بولے گا اور فوراً ہی پوری دنیا میں خبر پھیل جائے گی۔ تو کس کے ذریعے پھیل جائے گی؟ کس کے ذریعے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ ڈشوں کا دور ہے، جس کے ذریعے سیکنڈ میں دیکھیے آپ کی آواز پہنچ جائے گی پوری دنیا کے اندر۔ یہ ساری باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا۔ ایک اور نشانی لے لیجئے کہ عرب کی سرزمین جو ریگستانی آپ دیکھ رہے ہیں، قیامت کے قریب سرسبزی شادابی عام ہو جائے گی، اور آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ کیسے کیسے پہاڑی علاقے میں آج ماشاءاللہ گارڈن بن رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا تو دل خوش ہو جائے گا، مکہ میں، مدینے میں، ادھر ادھر۔ تو عرب کی سرزمین لوٹ آئے گی، یہ نہیں فرمایا ہوگی۔ اس نقطے پر غور کیا آپ نے؟ عرب کی سرزمین لوٹ آئے گی سرسبزی اور شادابی کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایسا تھا، پہلے ایسا، لوٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایسا تھا پھر لوٹ آئے گی سرزمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چلے جائیے سائنس کی دنیا میں، ان سے معلوم کیجئے کہ کیا کسی زمانے میں عرب کی سرزمین ایسی تھی جس میں سرسبزی شادابی وغیرہ ہو، تو ان لوگوں نے ریسرچ کیا، زمین کے نیچے جہاں تک جا سکتے تھے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے چیک کیا تو واقعی ان کو ایسی علامتیں ملیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے سے بھی زیادہ عرب کی سرزمین میں سرسبزی شادابی تھی، اور قیامت کے قریب انشاءاللہ پھر ویسے ہی معاملہ آ جائے گا جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ تو ہم نے کچھ اشارہ کیا آپ کو قیامت کی چھوٹی نشانیوں کی طرف جو آج بھی منتشر ہے، کچھ نشانیاں گزر چکی ہیں، اور قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی باقی رہ گئی ہے جو ہم نے نہیں بتایا آپ کو، وہ ہے امام مہدی کا ظہور۔ بعض نے اس کو بڑی نشانی میں شامل کیا ہے، لیکن اکثر علماء نے اس کو چھوٹی نشانی ہی میں بتایا ہے، چونکہ بڑی نشانی کو علماء نے 10 لیا، 10، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں سے دجال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آئیے امام مہدی کی بات جب آئی ہے تو امام مہدی کن حالات میں ظاہر ہوں گے، میں ان میں سے سرسری طور پر 10 حالات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، سرسری طور پر، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ زمین میں کوئی بھی خلیفہ نہ ہوگا جو اللہ کی شریعت کو نافذ کرے گا، اور زمین ظلم و زیادتی اور عدوانیت کے ساتھ بھر چکی ہوگی۔ یہ پہلی نشانی ہے، امام مہدی اس حالت میں آئیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے 30 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 30 سال تک خلافت چلتی رہی، 30 سال تک خلافت چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد دولہ عثمانیہ کے اختتام تک بنی امیہ سے یہ بادشاہت تھی، لیکن وہ بادشاہت تھی جو پسندیدہ۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہت آئی جو جبری بادشاہت تھی، ظلم و زیادتی والی بادشاہت تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا قیامت کے قریب خلافت قائم ہوگی، اور خلافت قائم کرنے والا میرے حسب و نسب سے ہوگا۔ کہاں سے ہوگا؟ میرے حسب و نسب سے ہوگا، اور اشارہ ہے امام مہدی کی طرف۔ بات آئے گی کہ وہ کہاں ہوں گے، کس نسب سے ہوں گے، نام کیا ہوگا، ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ یاد رکھیے، کیونکہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، ابو سعید خدری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مستدرک حاکم میں ہے، لا تقوم الساعة حتى تملأ الارض جورا وعدوانا
قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و زیادتی کے ساتھ بھر نہ جائے. پھر ثم یخرج من اہل بیتی، پھر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا، یملؤها قسطا وعدلا، عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا، کما ملئت ظلما وعدوانا، جس طرح زمین ظلم و زیادتی کے ساتھ بھر دی گئی ہے. امام حاکم نے کہا یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے. دیکھیے اس سے واضح ہوتا ہے کہ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے ظلم و زیادتی ہی نظر آتی ہے، عدل و انصاف بہت کم نظر آتا ہے. دیکھ لیجئے، اور ظلم و زیادتی کرنے والے مسلمان بھی ہیں اور کفار و مشرکین تو ہیں ہی، جنہوں نے امن و امان کا سبق دینا شروع کیا، اور امن و امان کا سبق نہیں، یہ مسلمانوں کو الو بنانے کی فکر میں بنے ہوئے ہیں. غور کر لیجئے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آج آپ کے سامنے کئی ممالک ہیں جو ظلم و زیادتی کا تو مستقل طور پر نشانہ بنے ہوئے ہیں. حدیث حذیفہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حذیفہ، حذیفہ اگر دنیا میں سے ایک دن باقی رہے گا، ایک دن بھی باقی رہے گا، لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ اس دن کو طویل کر دے گا، لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میرے آل بیت میں سے ایک آدمی مالک ہوگا، کئی لڑائیاں اس کے ہاتھوں پر ہوں گی، کئی لڑائیاں، تفصیل لاؤں گا انشاءاللہ کیسی کیسی لڑائیاں ہوں گی. اسلام ظاہر ہو جائے گا، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، اور وہ سریع الحساب ہے، جلد حساب لینے والا ہے. زمین کو لوگوں نے ظلم و زیادتی سے بھر دیا ہوگا، لیکن میرے آل بیت کا ایک فرد آ کر جس کی اصلاح اللہ ایک رات میں کر دے گا، خلافت کے لیے ان کو تیار کر دے گا، وہ آ کر کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ حافظ ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب کے اندر پیش کیا ہے. اب آپ بتائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں دیکھ رہے ہیں کس طرح ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے. دوسری علامت دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے مابین اختلاف اور فرقے بازی عام ہو جائیں گے اور زلزلے زور پکڑ لیں گے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. دیکھیے، زلزلے سے مراد ایک تو زمینی زلزلہ ہے، اور دوسری بات مسلمانوں پر مصائب و مشکلات بھی زلزلے میں داخل ہے. مسلمانوں پر مشکلات و مصائب بھی زلزلے میں داخل ہے، چونکہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، یہاں تک کہ انبیاء کو ہلایا گیا. زلزلوا، یہاں تک کہ رسول نے بھی کہنا شروع کر دیا اہل ایمان کے ساتھ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی. تو آپ یاد رکھیے، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار رہیے اللہ کی مدد بہت قریب ہے. اس سلسلے میں ابو سعید خدری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشرکم بالمہدی، میں مہدی کی خوشخبری سنا رہا ہوں، مہدی کی خوشخبری سنا رہا ہوں. یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس، جب لوگ اختلافات میں پڑ جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں آج جو اختلافات ہو رہے ہیں پہلے ایسے اختلافات نہیں تھے، یہاں تک کہ مسجد میں اختلاف، یہ میری مسجد ہے، یہ اس کے باپ کی مسجد. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے نا. لیکن آج دیکھ لیجیے اتنے اختلافات، اتنی فرقے بازیاں ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی فرقہ پیدا ہو رہا ہے. یہ پیشن گوئی ہے. آگے چلیے، وزلازل، اور بہت سارے زلزلے بھی آئیں گے. دیکھ لیجیے، کوئی ملک بھی آج تقریباً زلزلے سے خالی نہیں ہے. کبھی چائنا کے اندر ہے، کبھی امریکہ کے اندر ہے، کبھی پاکستان میں ہے، کبھی انڈیا، ہر طرف زلزلے کی کثرت ہو گئی ہے. اور آگے چلیے، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، امام مہدی جو آئیں گے وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے. يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، آسمان والے بھی اس سے راضی ہوں گے، زمین والے بھی اس سے راضی ہوں گے. يَقْسِمُ الْمَالَ صِحَاحًا، لوگوں کو اتنا مال اٹھا اٹھا کر دیں گے کہ لوگ لے جانے والے نہیں ہوں گے. لیجیے، ہم لوگ مال ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مال ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کے نزدیک مال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اٹھا اٹھا کر دیتے جائیں گے، لوگ لیتے چلے جائیں گے، اتنا دیں گے کہ لوگوں کو لے جانے کی طاقت نہ رہے گی. یہ روایت امام احمد کی ہے مسند کے اندر. تیسری علامت یاد رکھ لیجئے گا، جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، زلزلوں کی کثرت ہوگی، زلزلوں کی کثرت ہوگی. اور زلزلے سے مراد ہم نے دو باتیں بتائی، ایک تو زمینی زلزلہ، دوسرے مسلمانوں پر مصائب و مشکلات. تیسری علامت لے لیجئے، امام مہدی کے ظہور سے قبل فتنے عام ہو جائیں گے، فتنے عام ہو جائیں گے. دیکھ لیجئے، موبائل کا فتنہ ہے، فتنہ ہو گیا. اب یہ بات کرنے کا آلہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے. عورتوں کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، وغیرہ وغیرہ.
اور فتنے کا اطلاق قرآن و سنت میں 5 چیزوں پر ہوتا ہے. کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر. ایک تو آزمائش کو بھی کہا جاتا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد کیا آزمائش ہے. دوسری بات ظلم و گمراہی پر بھی ظاہر سی بات ہے آج ہر طبقے کے لوگ تقریباً ظلم و زیادتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تیسری بات لوگوں کا اختلاف ہوگا بہت زیادہ، حالانکہ جن جن باتوں میں لوگوں کو چپ رہنا چاہیے پھر بھی لوگ چپ نہیں رہتے. چوتھی بات کفر عام ہو جائے گا. پانچویں بات اسلامی حکومت غائب ہو جائے گی. اسلامی حکومت غائب ہو جائے گی. یہ 5 فتنے کے اطلاق ہیں جیسا کہ لسان العرب جیسی ڈکشنری کتابوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری کی روایت ہے، یکون عند انقطاع الزمان، اخیر زمانے میں امام مہدی ظاہر ہوں گے جس وقت فتنے سر اٹھائے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا عطاؤہ ہنیئا، لوگوں کو بہت زیادہ تحفے تحائف دیا کریں گے. آئیے چوتھی علامت جب امام مہدی ظاہر ہوں گے ان میں سے ایک ہے کہ یہودی فلسطین میں اتر جائیں گے. یہودی فلسطین میں اتر جائیں گے اور بیت المقدس پر بھی غالب ہوں گے، ساتھ ساتھ زمین میں فساد برپا کر رہے ہوں گے. اور 1948 سے پہلے اسرائیل کا یا یہودیوں کا کوئی ملک نہیں تھا. یہ جزیرۃ العرب سے بھگائے گئے، ادھر ادھر سے بھگائے گئے اور جا کر کے انہوں نے پناہ لی. 1948 سے پہلے ان کی یکتائیت نہیں تھی اور ان کا اتحاد آپس میں نہیں تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے مستقل ٹھکانہ لیا اور ساتھ ساتھ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں. اور یہی یہودی ہیں جو بیت المقدس کو ڈھانے کی فکر میں ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے زمینی کھود رہے ہیں اور بیت المقدس کو گرانے کے چکر میں ہیں. اس سلسلے میں ابو ہریرہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے. مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے، مسلمان ان کو قتل کریں گے. سن لیجئے ابھی وہ قتل کر رہے ہیں، مسلمان ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی شجر و حجر کے پیچھے چھپنا شروع کر دیں گے. شجر و حجر کے پیچھے چھپنا شروع کر دیں گے. اور شجر و حجر بتائے گا، یہ دیکھیے شجر نبات ہے اور حجر کیا ہے؟ جماد ہے. جمادات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دونوں مسلمانوں سے کہیں گے اے مسلم، اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے، میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے، سوائے ایک درخت کے. اس درخت کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ یعنی ایک درخت ہے فلسطین کے اندر جو یہودیوں کی پشت پناہی کرے گا. وہ کون سا درخت ہے؟ غرقد. کیا ہے یہ؟ غرقد. یہ خاردار کانٹے دار ایک درخت ہے. اور اسی بنا پر دیکھیے یہودیوں کو ہمارے نبی کی بات پر کتنا یقین ہے، آج کے مسلمانوں کو یقین نہیں ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ غرقد نام کا جو درخت ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا تو فلسطین میں اب انہوں نے زیادہ درخت غرقد کے لگانے شروع کیے تاکہ ان کے پیچھے ہم چھپ سکیں. بتائیے سبحان اللہ. دیکھیے یقین والی بات، یہودیوں کو یقین ہے، مسلمانوں کو یقین نہیں ہے. اور یقین نہ کرنے کا نتیجہ آپ کے سامنے میں ہے. چلیے تو یاد رکھیے گا یہ صحیح مسلم کی روایت تھی جو ہم نے پیش کی ہے. امام مہدی بیت المقدس کو فتح کریں گے، گندے یہودیوں سے اس کو پاک و صاف کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی ظلم و زیادتی جو ہو رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. 5ویں علامت جن اوقات میں جن مراحل میں امام مہدی ظاہر ہوں گے کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا چھوڑ دیں گے. جی آپ خیر امت ہیں، کس بنا پر؟ کس بنا پر؟ چہرہ دیکھ کر نہیں. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. آپ کو بہترین امت کہا گیا ہے اس بنا پر کہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہیں، اچھے باتوں کا، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. کیا 50-100 آدمی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم میں سے 5-10 آدمی بھی اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں؟ جبکہ آپ خواص میں سے، عوام میں سے نہیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیے جب ایسی برائیاں فتنے بڑھ جائیں گے لوگ اس فریضے سے غافل ہونا شروع کر دیں. لہٰذا یہ ہماری امتیازی شان ہے کہ ہم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں جہاں پر بھی ہو. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بتائے ہیں. ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکنا. ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو اب ظاہر سی بات ہے آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، گھر میں ہاتھ سے روک سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے؟
بچہ پیدا ہوا، سال پورا ہوا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ ہدایت دے سب کو، کہ لوگ جو ہے برتھ ڈے مناتے ہیں۔ بوڑھا ہو گیا، شادی کا سالگرہ منا رہا ابھی تک، بتائیے۔ اب بڑے فخر سے دیندار طبقہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے ہم پکے سچے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کے گھروں سے یہ آواز ملتی ہے کیک کاٹنا ضروری ہے، 12واں سالگرہ ہے، 12 موم بتی جلائیں گے، کتنے؟ سبحان اللہ۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ تو یہودیوں والا کام ہے، نصرانیوں والا کام ہے جو ہمارے مسلمانوں کے گھر میں پنپ رہا ہے، اور اس کو لوگ کہتے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے، ہمارا بچہ آپ سے باہر نکل گیا، اس کا مطلب آپ بچے ہو گئے، کیا ہو گیا؟ لہٰذا آدمی کو چاہیے ان چیزوں پہ توجہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ دعا کریں گے، دعا قبول نہیں کی جائے گی، دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آئیے کن حالات میں امام مہدی ظاہر ہوں گے؟ چھٹی علامت ہے عراق اور شام پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ دیکھیے 1400 سال پہلے آپ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث پاک ملاحظہ کیجئے، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک اہل العراق ان لا یجبا الیہم قفیز ولا درہم، قفیز ولا درہم، قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس غلے اور نقدی رقوم نہیں آئیں گے، غلے اور نقدی رقوم نہیں آئیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ عجم کے لوگ کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ روم کے لوگ کریں گے، اور روم سے مراد یا یورپ اور امریکہ ہے، یاد رکھیے گا اس کو۔ لہذا یہ لوگ پابندیاں عائد کریں گے، اور دیکھ لیجئے جہاں پر بھی کوئی بات ہوتی ہے سب سے پہلے یہی پابندی لگائی جاتی ہے۔ چلیے پھر آپ نے فرمایا یوشک اہل الشام اللہ یجبا الیہم دینار ولا مدی، قریب ہے کہ شام والوں کے پاس بھی دینار نہیں آئے گا، رقوب پیسے نہیں آئیں گے، ولا مدی اور غلے بھی نہیں آئیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ روم کی طرف سے ہوگا۔ پہلے میں کہا عجم کی طرف سے ہوگا، اور اس سے مراد بھی یہی لوگ ہیں، اور ابھی فرما رہے روم کی طرف سے ایسا ہوگا، اور یہ یہود و نصارہ وغیرہ سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا یکون فی آخر امتی خلیفہ، میرے آخری امت میں خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لٹاتا پھرے گا، لوگوں کو مال لٹاتا پھرے گا۔ ایک راوی ہیں جنہوں نے 2 راویوں سے پوچھا کیا یہ جو مال لٹانے والی بات ہے عمر بن عبد العزیز کے بارے میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اشارہ ہے امام مہدی کی طرف۔ کس کی طرف؟ امام مہدی کی طرف۔ اب آپ غور کر لیجیے عراق کا محاصرہ کس طرح کیا گیا چند سالوں پہلے، اور پوری دنیا تماشائی بنی رہی اور لوگ دیکھتے رہے۔ اسی طریقے سے ابھی غزے کے اوپر جو کیا جا رہا ہے، شام سے مراد صرف سوریہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جو قرآن و سنت میں شام کہا گیا ہے اس سے مراد شام سوریہ کا علاقہ ہے، فلسطین وغیرہ سب شامل ہے اس کے اندر۔ جی یہ ساری پیشن گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے فرما کر چلے گئے۔ آئیے 7ویں نشانی لے لیجئے کہ کفار اور گمراہ دعات ظاہر ہو جائیں گے۔ لبادہ ہوگا اسلام کا، بات کریں گے اسلام کی، لیکن یہ ہوں گے انہی کے لوگ اور کفر شرک کو پھیلاتے پھریں گے۔ اس سلسلے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ان کا بیان ہے کہ لوگ آپ سے خیر اور عبادت کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، میں پوچھا کرتا تھا برائیوں کے بارے میں۔ حذیفہ فرماتے ہیں میں کس کے بارے میں پوچھتا تھا؟ برائیوں کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی میں میں پڑ جاؤں۔ تو آخر میں آپ نے فرمایا قیامت کے قریب دعات علی ابواب جہنم، ایسے ایسے دعات پیدا ہو جائیں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلائیں گے، جو بھی ان کا جواب دے گا کہاں پھینک دیں گے؟ اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر، اور ایک روایت میں ہے سب سے زیادہ مجھے خطرہ ہے گمراہ کن علماء کا، گمراہ کن ائمہ کا مجھے خطرہ ہے۔ اخوف ما اخاف علیکم علی الائمۃ المضلین، گمراہ کن پیشواؤں کا سب سے زیادہ مجھے خطرہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے آج چینلوں پر، شبکات عنکبوتیہ انٹرنیٹ کے اوپر، اور اس طرح کے جتنے بھی چینلز وغیرہ ہیں، اور یہ یہود و نصارہ پورے عالمی سازش ہے، ایسے لوگوں کو چینل دے رہے ہیں جو گمراہی پھیلائیں۔ بتائیے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے کی تھی۔ اور ایک اور لے لیجئے، امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ جب لوگ
آسانی سے نا امید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے آج کتنی مشکلات میں ہم اور آپ ہیں، مشکلات میں ہیں کہ نہیں ہے؟ دنیا بھر میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے زندگی خراب ہو گئی ہماری، جبکہ ہمیں تکلیف نہیں ہے، لیکن ان بھائیوں کی تکلیف کو دیکھ کر بتائیے بسا اوقات نیند اڑ جاتی ہے۔ ان بچوں کی تکلیف کو دیکھ کر جن کو زندہ ہی زمین میں دفن کیا جا رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بھلا بتائیے ایسی زندگی میں کوئی بھلائی نظر آتی ہے کہ مسلمان اتنے مسلمانوں کے رہتے ہوئے اب مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے؟ تو میرے بھائیوں اس وقت ظاہر ہوں گے جب لوگ آسانیوں سے نا امید ہو کر بیٹھ جائیں گے بسا اوقات، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ظاہر فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور نشانی جو نویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا لوگ جب ذکر کریں گے اپنے منہ سے محبت کے ساتھ ذکر کریں گے، اچھے انداز میں ذکر کریں گے کہ وہ آ جاتے اور دنیا کا کایا پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے پلٹیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایمان و عمل چھوڑ کر بیٹھ جائیے، اپنا فریضہ انجام دینا چھوڑ دیجئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری نشانی لے لیجئے کہ جب اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگ کھلے عام کفر کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام مہدی کو ظاہر فرمائے گا، اور اس میں بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پاتے ہیں جو پاتے ہیں اللہ کے بارے میں، پیارے نبی کے بارے میں، ہم مسلمانوں میں سے لوگ اٹھ کر کے ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جائے کہ یہود و نصارہ یہ کام کریں۔ یہ 10 علامتیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں امام مہدی جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو وہ ظاہر ہوں گے۔ اب آئیے سرسری طور پر ذرا سا امام مہدی کے بارے میں ذرا سا کچھ نقشہ کھینچوں کہ وہ کیسے ہوں گے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی یہ آل بیت میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، فاطمہ اور حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ فرق یاد رکھیے گا، چونکہ ابھی میں بتاؤں گا آپ کے سامنے شیعوں کے یہاں بھی امام مہدی کا عقیدہ ہے، لیکن ان میں ہم میں فرق کیا ہے کہ وہ حسین کی اولاد میں سے مانتے ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں حسن کی اولاد میں سے مانتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا المہدی من عترتی من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آخری امت میں سے مہدی ظاہر ہوں گے، اللہ ان کے زمانے میں بارشوں کا سلسلہ شروع کر دے گا اور زمین بھی اپنے سرسبزے نکالنا شروع کر دے گی، اور وہ لوگوں کو مال برابر برابر تقسیم کریں گے۔ اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اوپر تک پہنچ جائے گی، آرام و آسائش کا وقت ہوگا، چوپائے بھی کثرت ہوں گے، ان کے دودھ وغیرہ بھی بہت اچھے انداز میں آتے رہے ہوں گے۔ ان کی خلافت چلے گی 7 سال، ایک روایت کی روشنی میں 8 سال، ایک روایت روشنی میں 9 سال، یعنی 7 سے 9 سال تک ان کی خلافت ہوگی۔ علی رضی اللہ عنہ کی روایت مسند امام احمد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا، مہدی ہم میں سے ہوں گے، آل بیت میں سے، یصلحہ اللہ فی لیلہ، ایک رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے گا۔ اصلاح سے مراد یہ نہیں کہ گمراہ ہوں گے، یہاں پر بات کلیئر کر لیجئے گا، اصلاح سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لائق بنا دے گا کہ وہ خلیفہ بنیں گے، خلافت کو سنبھال لیں گے پوری دنیا میں کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی، مہدی میرے نسب میں سے ہیں، اجل الجبہہ، یہ بھی نشانی یاد رکھیے، پیشانی ان کی چوڑی ہوگی، یعنی بال بالکل نیچے تک نہیں، بال اوپر ہے تاکہ پیشانی چوڑی نظر آئے، اور آگے اقن الانف، ناک لمبی ہوگی، ناک لمبی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے ظلم و زیادتی سے بھر دی گئی ہوگی۔ یملک 7 سنین، ابو داؤد کی روایت ہے 7 سال وہ خلافت کریں گے۔ کتنے سال؟ 7 سال۔ ایک روایت میں جابر رضی اللہ عنہ سے ہے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، کب اتریں گے بات ہو جائے گی، لیکن جب عیسیٰ اتریں گے فجر کی اقامت کہہ دی گئی ہوگی، فجر کی اقامت کہہ دی گئی ہوگی۔ جب اتریں گے اس کے بعد مہدی کہیں گے عیسیٰ آپ آگے بڑھیے، آپ تو نبی ہیں، تو عیسیٰ کیا کہیں گے امام تم ہی میں سے ہوگا، امام تم ہی میں سے ہوگا، چنانچہ وہ امامت کرائیں گے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب آئیے یہاں پر ایک پوائنٹ بتا کر اپنی بات ختم کر دوں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے مکمل کروں گا۔ امام مہدی جو اصلی ہیں اور بہت سارے جو ڈپلیکیٹ ہیں، جی ڈپلیکیٹ نکل رہے ہیں آج کل بھی،
کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے. چند دنوں پہلے حیدرآباد سے بھی نکلے, انڈیا سے نکلے کہ نہیں نکلے, نیٹ پر موجود ہے ساری باتیں. تو ان سب میں فرق کیسے کیجئے گا, تمیز کیسے کیجئے گا, یہ اوریجنل ہے یہ ڈپلیکیٹ, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان میں سے پہلا فرق یاد رکھیے گا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے, اور حسن کی اولاد میں سے. ان کا نام ہمارے نبی کے نام پر ہوگا, ان کے والد کا نام ہمارے نبی کے والد کے نام پر ہوگا. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ. کیا نام ہے؟ محمد بن عبداللہ. ان کا نام بھی یہی ہوگا, محمد بن عبداللہ. یہ حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ دوسرا فرق یاد رکھیے, آخری زمانے میں نکلیں گے جس وقت دجال بھی نمودار ہوگا اور عیسیٰ بھی اتریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ علامت یاد رکھیے گا. تیسری علامت, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم و زیادتی سے زمین بھری ہوگی. چوتھی علامت, 7 یا 8 یا 9 سال تک خلافت کریں گے اور ان کے زمانے میں خیرات, عدل و انصاف کی کثرت ہو جائے گی. لوگ مالدار نظر آئیں گے, آرام و آسائش کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. پانچویں علامت, اللہ ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرے گا اور زمین میں غلبہ اور عزت کن کے لیے ہوگی؟ اہل اسلام کے لیے ہوگی. کن کے لیے ہوگی؟ اہل اسلام کے لیے. چھٹی علامت جو فرق کرنے کے لیے ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشانی چوڑی ہوگی, پیشانی چوڑی ہوگی, اور ساتھ ساتھ ناک کیا ہوگی؟ لمبی ہوگی. ساتویں علامت, وہ نکلیں گے کہاں سے؟ اس کو بھی دھیان میں رکھیے گا, کہاں سے نکلیں گے؟ اس سلسلے میں علماء نے کلام کیا ہے. 2 قول بڑا معروف ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ مشرق سے نکلیں گے. کہاں سے؟ مشرق سے نکلیں گے. دوسرا قول ہے کہ نہیں, مدینے سے نکلیں گے, اور میرا میلان اسی طرف ہے کہ مدینے سے نکلیں گے. مدینے سے نکل کر جائیں گے کہاں؟ مکہ. اور کہاں پر ان سے بیعت کی جائے گی؟ کہاں پر بیعت کی جائے گی؟ بولیے. حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان, حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان, وہاں پر ان سے بیعت کی جائے گی. تو 2 قول یاد رکھیے گا. ایک تو مشرق سے نکلیں گے, کہاں سے؟ جو خراسان کا علاقہ ہے, عراق کی طرف ادھر. لیکن دوسرا صحیح قول جس پر جو زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مدینے سے نکلیں گے, اور مدینے سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ مکے کی طرف جائیں گے. 7ویں علامت یہ ہے کہ دیکھیے, جب وہ نکلیں گے اور نکل کر کے مسجد حرام کے ایریا کو پکڑیں گے تبھی نہ بیعت کی جائے گی. وہاں پر بیعت کہاں پر کی جائے گی؟ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان. اس سے پتہ چلا نا کہ مسجد حرام کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ ایک اور علامت یاد رکھ لیجئے, بہت واضح علامت ہے کہ بہت سے مسلمان دور دراز علاقوں سے فوج لے کر ان سے لڑنے کے لیے آتے ہوں گے, ان سے لڑنے کے لیے آتے ہوں گے. اور جب آئیں گے مکہ اور مدینے کے درمیان میں وہ لوگ ہوں گے تو اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا. اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا. سارے لوگ دھس جائیں گے سوائے 2-3-4 آدمی کے, سوائے 2-3-4 آدمی کے. اور یہ لوگ جب بچ جائیں گے اور باقیوں کو دیکھیں گے زمین میں دھستے ہوئے تو یہ جا کر لوگوں کو خبر کریں گے کہ جی امام مہدی ظاہر ہو گئے. جو لوگ ان کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے اللہ نے زمین میں دھسا دیا. جب لوگوں کو معلوم ہوگا پورے عالم میں, لوگ دوڑ کر شام سے فلاں جگہ سے بھاگتے ہوئے جائیں گے ان سے بیعت کرنے کے لیے. اور یہ بھی یہاں پر یاد رکھیے, امام مہدی خود سے نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں, لوگ علامتیں دیکھ کر ان سے بیعت کرنا شروع کر دیں گے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور آخری علامت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا, عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ چند باتیں تھی بطور علامت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن نشی کر لیجئے گا, جیسا کہ شیعوں نے کہا ہے کہ امام مہدی تو آئیں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے امام مہدی محمد بن حسن عسکری ہیں, محمد بن حسن عسکری ہیں جو حسین کی اولاد میں سے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ سامرہ ایک علاقہ ہے, وہاں کے ریتیلی علاقے میں سینکڑوں سال پہلے غائب ہو گئے تھے, وہ نمودار ہوں گے اور وہی امام مہدی ہوں گے. ہم نے کہا نہیں, یہ باتیں بے بنیاد ہے. بات تو
وہ ہوگی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ کہاں سے نکلیں گے؟ مدینے سے نکل کر مکے پہنچیں گے اور لوگ ان سے علامتیں دیکھ کر بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ چند علامتیں تھیں اور چند اہم باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ امام مہدی کا زمانہ بہت آرام و سکون کا زمانہ ہوگا، لیکن بہت ساری لڑائیاں ہیں جو ان کے زمانے میں لڑی جائیں گی اور وہ خود ان کے سپہ سالار ہوں گے۔ تو وہ کون کون سی لڑائی ہے، اور آج کے دور میں یہ ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی، اور آئندہ بھی جیسی لڑائی شروع ہو جائے گی امام مہدی کی آتے ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی نہایت صحیح ہے، جن میں سے 5-6 لڑائیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ امام مہدی کون کون سی لڑائیاں اور کتنی بڑی بڑی فوجوں سے لڑیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان پیشن گوئیوں کو، ان علامتوں کو سمجھنے، اس پر یقین کرنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔